مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی سیئات سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی سیئات سے درگزر فرما. اللہ جتنی ترین نافرمانی اور معصیت والے کام ہوئے اللہ ان تمام کاموں کو معاف فرما. اللہ ہماری سیئات کو حرف غلط کی طرح دور فرما. اللہ جو ہماری مصیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ان مصیبتوں کو دور فرما. اللہ ہمارے مصائب اور آلام کو دور فرما. اللہ ہمارے رنج و غم کو دور فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر امن و سکون اور راحت و نزول فرما. اے اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں اللہ ان پہ صبر کرنے والا بنا. اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. اے اللہ جتنے دکھی لوگ یہاں پر موجود ہیں اللہ سب کے دکھ درد دور فرما. اللہ جتنے غمگین اور ڈپریشن کا شکار لوگ ہیں اللہ ان کے غموں اور ڈپریشنز کو دور فرما. اللہ جتنے بے قراری اور بے سکونی کا شکار لوگ ہیں اللہ ان کی انگزائٹیز کو اور ان کی بے قراریوں کو دور فرما. اللہ ان کے اضطرابوں اور بے چینیوں کو دور فرما. اللہ ہمارے گناہ ہمارے اعصاب کے اوپر حاوی ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے گناہوں نے ہماری روحوں کے اوپر وزن طاری کیا ہوا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں نے ہمارے معاملات کو الجھایا ہوا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری سیئات میں ہمارے معاملات کو الجھایا ہوا ہے اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما. اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا. اللہ آپ کی تقدیر پر اللہ اپنی تقدیر پر راضی ہونے کی توفیق نصیب فرما. اللہ تقدیر کے اندر آنے والی آزمائش اور مشکلات پہ ہندا پیشانی اور صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ اپنا ہی ذکر اور اپنی ہی فکر نصیب فرما. اللہ اپنا ہی ذکر اور اپنی ہی فکر نصیب فرما. اللہ ٹوٹے ہوئے تعلقات کو مضبوط اور بحال فرما. اللہ ٹوٹے ہوئے تعلقات کو بحال اور مضبوط فرما. اللہ کمزور تعلقات کو بحال اور مضبوط فرما. اللہ کمزور تعلقات کو مضبوط فرما. اللہ ہمارا تعلق تیرے ساتھ بڑا ہی کمزور ہے اللہ اس تعلق کو مضبوط فرما. اللہ ہر وقت اپنی یاد میں اور اپنے ذکر و فکر کے اندر مشغول رہنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ اپنے مخلص اور نیک بندوں میں شامل فرما. اللہ اپنے مخلص اور خالص بندوں میں شامل فرما. اللہ اپنے مخلص اور خالص بندوں میں شامل فرما. اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما. اللہ جتنی کاروباری مشکلات ہیں اللہ ان سب مشاکل کو دور فرما. اللہ جتنے بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار نصیب فرما. اللہ ہم سب کے گھروں میں امن اور سکون کا نزول فرما. اللہ ہم سب کے گھروں میں امن اور سکون کا نزول فرما. اے اللہ ہمیں راحت اور سکون والی زندگی نصیب فرما. اللہ ہمیں بے چینی اور دکھوں والی زندگی سے اللہ اپنی پناہ نصیب فرما. اللہ بے چینی اور دکھوں سے اپنی پناہ نصیب فرما. اے اللہ ہر شریر کی شرارت سے بچا. اللہ ہر شیطان لعین کے شرور و فتن سے محفوظ فرما. اللہ فتنوں سے محفوظ فرما.
اللہ فتنوں سے محفوظ فرما، اللہ فتنوں سے محفوظ فرما، اللہ صراط مستقیم کے پر سختی سے کاربند فرما، اللہ صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت فرما، اللہ کتاب و سنت کے لیے کام کرنے کی اور اس کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ جتنے لوگ دنیا سے ایمان پہ رخصت ہوئے ان کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ جتنے لوگ ایمان پہ دنیا سے رخصت ہوئے ان کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ علامہ شہید کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ والدہ مرحومہ کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ حاجی یونس و یعقوب و یوسف کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ حاجی حمید و شیخ منظور کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ جتنے معاونین مرکز زندہ ہیں اللہ ان کی عمر عزیز میں برکت نصیب فرما، اللہ جتنے معاونین مرکز زندہ ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، اللہ اپنے دین کی خدمت کا شرف عظیم نصیب فرما، اللہ اپنے دین کی خدمت کا شرف عظیم نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہماری اولادوں کو دین کے معاملات میں ہم سے بھی آگے فرما، اللہ ہماری اولادوں کو دین کے معاملات میں ہم سے بھی آگے فرما، اللہ ہماری تمام جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اللہ ہماری تمام جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اللہ جتنی نجائز تمنائیں دل میں موجود ہیں ان معاملات میں ہماری اصلاح فرما، اللہ بڑی بڑی بیماریوں کو دور فرما، اللہ جسمانی بیماریوں کو دور فرما، اللہ روحانی عارضوں کو دور فرما، اللہ نفسیاتی عارضوں کو دور فرما، اللہ امراض جگر و قلب و نظر اللہ سارے دور فرما، اللہ موذی امراض سے محفوظ فرما، اللہ جزام اور جنون کوڑ اور پھل بحری سے محفوظ و مامون فرما، اللہ باجوہ بھائی کے والد گرامی بیمار ہیں اللہ شفا یاب فرما، اللہ عمر اظہار کے والد ماموں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا یاب فرما، اللہ یہاں پر ایک دوست ہیں مرکز کے خدمت گار ہیں اللہ جو نوجوان دوست ساتھی ہیں اللہ ان کو بھی شفا یاب فرما، اللہ میری روحانی بیماریوں کو دور فرما، اللہ میرے جسمانی عارضوں کو دور فرما، اللہ خدمت دین کے لیے قبول و منظور فرما، اللہ میری ناتوانیوں کو دور فرما، میری کمزوریوں کو دور فرما، اللہ ہم سب کی کمزوریوں کو دور فرما، ہم سب کی سیئات سے درگزر فرما، اللہ تمام دینی جائز تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اللہ ابتلاؤں اور مشکلات کو دور فرما، اللہ کاروباری الجھنوں کو دور فرما، اللہ مرکز حاضہ کو اللہ قیامت کی دیواروں تک کے لیے منارہ نور بنا، اللہ اس کو توحید و سنت کا گہوارہ بنا، اللہ اس کو توحید و سنت کا گہوارہ بنا، اللہ تمام مسلمانوں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت نصیب فرما، اللہ جتنے ہدایت سے دور ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اللہ ہم تیری تولیت سے دور ہیں اپنی ولایت نصیب فرما، اللہ ہم تیری تولیت سے دور ہیں اپنی ولایت نصیب فرما، اللہ اپنے ساتھیوں میں اللہ اپنے ساتھیوں اور اولیاء نوکروں میں شامل فرما، اللہ اپنے غلاموں اور خدام میں شامل فرما، اللہ اپنے اعداء میں شامل نہ فرما، اللہ اپنے نافرمانوں میں شامل نہ فرما، اللہ اپنے دشمنوں میں شامل نہ فرما، اللہ اپنے دین کے مخالفین میں شامل نہ فرما، اللہ دین کے خدمتگاروں میں شامل فرما، اللہ اپنا نوکر اپنا تابعدار بنا، اللہ اپنا نوکر اپنا تابعدار بنا، اللہ اپنا خادم اپنا غلام بنا، اللہ ہماری جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اللہ ہماری جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اللہ جتنی نجائز خواہشات دل میں پنپ رہی ہیں اللہ ان معاملات میں ہماری اصلاح فرما، اللہ جتنی نجائز خواہشات دل میں پنپ رہی ہیں اللہ ان معاملات میں ہماری اصلاح فرما، اللہ قیامت تک اللہ اس مرکز کو شاد اور آباد فرما، اللہ اس مرکز اور مدرسے کو حاسدوں کے حسد اور شریروں کی شرارت سے محفوظ و مامون فرما، اللہ ملک بھر میں جتنے لوگ تیرے دین کے خدمتگار ہیں اللہ ان کی اعانت اور نصرت فرما، اللہ ہمیں ارکان اسلام کی بجاوری کے لیے اللہ ہمت اور توفیق نصیب فرما،
اللہ باجماعت تکبیر اولا کا نمازی بنا، اللہ باجماعت تکبیر اولا کا نمازی بنا۔ اللہ اس حوالے سے ہر قسم کی غفلت، سستی اور کوتاہی کو دور فرما۔ اللہ اس حوالے سے ہر قسم کی سستی، غفلت اور کوتاہی کو دور فرما۔ اللہ زکوٰۃ صدقات کو ادا کرنے والا بنا، اللہ نفلی روزوں کو رکھنے والا بنا، اللہ حج اور عمرے کی سعادت سے بہرہ فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ سکینت کا نزول فرما، اللہ سکینت کا نزول فرما، اللہ عافیت کا نزول فرما، اللہ جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اللہ اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما، اللہ سعادت والی زندگی، عزت والی موت نصیب فرما، اللہ قبر و حشر کی منزلوں کو آسان بنا، اللہ قبر و حشر کی منزلوں کو آسان بنا۔ اللہ اس مرکز میں جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں اور جتنے لوگ تیری مسجدوں کو اللہ آباد کرنے والے مختلف مقامات پہ موجود ہیں، ان سب کو باغ جنت میں جگہ نصیب فرما۔ اللہ ہماری خطاؤں کو نظر انداز فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ سیئات کو معاف فرما، اللہ سیئات سے درگزر فرما، اللہ سیئات کو معاف فرما، اللہ جلوت و خلوت کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ انفرادی اجتماعی گناہوں کو معاف فرما، اللہ دکھ اور خوشی میں کیے جانے والے گناہوں کو معاف فرما، جلوت و خلوت کے گناہوں کو معاف فرما، تخیلات کے گناہوں کو معاف فرما، افکار کے گناہوں کو معاف فرما، فکری بے روی کو معاف فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے دین کی محبت نصیب فرما، کتاب و سنت کی محبت نصیب فرما، اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی، اللہ تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار نصیب فرما، اللہ محتاجوں کو غنی فرما، اللہ فقیروں کا تونگر بنا، اللہ دنیا بھر کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مظلوم برمیوں کی مدد فرما، مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما، اللہ اعدائے دین کو تباہ و برباد فرما، اپنے دشمنوں کے پر عذاب کا نزول فرما اور مسلمانوں کو ان کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، اللہ پاکستان کو خوشحالی اور ترقی کی شارع پہ گامزن فرما، اللہ وطن عزیز کو استحکام نصیب فرما، اللہ وطن عزیز کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اللہ مغفرتوں کا نزول فرما،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تسبیح نماز کی کیا اہمیت ہے اور تسبیح نماز کس کس وقت میں پڑھی جا سکتی ہے؟ بنیادی طور پہ یہ بات سمجھ لے کہ کچھ باتیں علماء کے مابین ہی اختلافی ہوتی ہیں. یہ فقہ کا اختلاف نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اہل حدیث یا دیوبندیوں یا فقہ حنفی یا اہل حدیث کے درمیان اختلاف ہے. نماز تسبیح کے اوپر میری ذاتی جو رجحان اور رائے ہے، تمام محدثین کی آراء کا جائزہ لینے کے بعد اور شیخ صالح عثیمین کے فتوے کے بعد کہ انہوں نے کہا کہ امام ابن جوزی نے اسے موضوعات میں ذکر کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا اس کی تمام سندوں میں ضعف ہے. بنیادی طور پہ صلاۃ تسبیح وہ لوگ درست مانتے ہیں جو اس کی سند کو درست مانتے ہیں. جن کے نزدیک سند ضعیف ہے اور سند میں ضعف ہے وہ اس کو درست نہیں مانتے. اختلاف کی بنیادی وجہ صرف اتنی ہے. جن کے نزدیک سند صحیح ہے وہ اس کو نماز مانتے ہیں، جن کے نزدیک سند صحیح نہیں ہے وہ اس کو نہیں مانتے. اور اگر آپ جائزہ لیں اور غور کریں کہ نوافل کے اعتبار سے امت مسلمہ کا جو عملی تواتر ہے، اگر اس نماز کی کوئی بے شمار حیثیت اہمیت ہوتی تو یہ علماء کے علاوہ عوام میں بھی مقبول اور رائج ہوتی. میرے خیال میں اب میرے ذہن میں بات نہیں ہے، امام ابو یوسف بھی غالباً اسی موقف کو رکھتے ہیں. تو گویا یہ فقہ حنفی اور اہل حدیث کے درمیان تنازع والی بات نہیں ہے. اہل حدیث علماء میں سے بھی چند علماء صلاۃ تسبیح کو جائز سمجھتے ہیں. خود میرے جو چچا ڈاکٹر فضل الہی ہیں وہ بھی اس نماز کو جائز اور درست سمجھتے ہیں. لیکن اگر آپ ساری سندوں کا بغور جائزہ لیں گے، امام ابن تیمیہ کا موقف، امام ابن جوزی کا موقف، شیخ صالح عثیمین کا موقف، تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کی سند میں ضعف ہے. جن علماء کا یہ رجحان بنا کہ سند میں ضعف کے باوجود اس کو اختیار کر لینا چاہیے، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ فضائل اعمال کے اندر علماء کا ایک طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ عمل کی فضیلت جس سے عقیدہ ظاہر نہ ہو رہا ہو، اس کے اندر سند میں کچھ کمی کوتاہی بھی ہو تو وہ عمل کر لینا چاہیے. لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھنا ضروری ہے، وہ عمل کر لینا چاہیے جو صحیح سند سے ثابت ہو. اس کی عام فہم مثال ہے، قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ قرآن کا. 10 دفعہ پڑھنے سے جنت میں ایک محل بنتا ہے. اس کے متعلق جو روایات آئیں گی نا کہ 100 دفعہ پڑھنے کا یہ اجر ہے، 1000 دفعہ پڑھنے کا یہ اجر ہے، تو آپ اس کے اوپر عمل کر لیں، کیونکہ کم از کم یہ اجر تو ہے ہی ہے. تو اس کی ضعیف سندوں کے اوپر بھی عمل کیا اس لیے جا سکتا ہے کہ یہ عمل صحیح سند سے ثابت ہے. تو جو عمل بذات خود صحیح سند سے ثابت نہ ہو، اس کے اندر یہ استدلال دینا کہ ضعیف فضائل اعمال میں چل جاتی ہے، یہ بات راجح محسوس نہیں ہوتی. تو نماز تسبیح بنیادی طور پہ میری نقطہ نظر میں اور علماء کی ایک بہت بڑے طبقہ فکر کے ہاں یہ نماز کا صحیح سند سے ثبوت موجود نہیں. یہ پھر صلاۃ تسبیح کے طریقے کے حوالے سے ایک سوال آ گیا. ایک سوال یہ ہے کہ مسجد کی زمین کے لیے کسی شخص نے پیسے دیے کہ جب تک مسجد قائم رہے گی صدقہ جاریہ ہوگا. کوئی مسجد کی زمین کے پیسے تو دے دیتا ہے لیکن انتظامیہ اسے اینٹ، سیمنٹ، بجری، سریے میں لگا دیتی ہے. تو بنیادی طور کے اوپر جو مساجد کی انتظامیہ ہوتی ہے وہ جب لوگوں سے زمین کے پیسے لے رہی ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو اس بات کے اوپر آگاہ کرتی ہے اگر زمین سے پیسے زیادہ ہو گئے تو ہم آپ کا یہ پیسہ مسجد کی کنسٹرکشن میں لگا دیں گے. تو جو پیسہ مسجد کی کنسٹرکشن میں یا زمین میں لگتا ہے وہ سارے کا سارا پیسہ، وہ جتنی احادیث جس بنیاد اور جس نیت کے اوپر آپ مسجد میں پیسہ دے رہے ہیں کہ زمین کو دیں گے تو جنت میں گھر بن جائے گا، زمین انڈے کے برابر، گھونسلے کے برابر، یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں کہ جس نے مسجد کی جگہ بنائی، جگہ میں حصہ ڈالا، اس کو اجر و ثواب مل جائے گا، جنت میں محل بن جائے گا، اس کا جنت میں گھر بن جائے گا. تو کیا وہ اس اجر و ثواب میں شامل ہوگا کہ اگر وہ سیمنٹ، ریت، بجری اور سریے وغیرہ میں شامل کرتا پیسہ؟ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ان تمام ثواب کو، ان تمام نیکیوں کو پالے گا. ایک اس میں ضمنی سوال بھائی نے یہ بھی کیا کہ زمین تو ہمیشہ رہتی ہے
اور عمارت تو مخدوش ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ زمین ہمیشہ رہتی ہے نہ عمارت ہمیشہ رہتی ہے۔ زمین کے بھی اللہ رب العزت کے ہاں یہ سلسلے چلتے آتے ہیں کہ زمین بھی منتقل ہوتی رہتی ہے، اور خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زمینوں پہ مسجد بنے، پھر وہ قیامت کی دیواروں تک مسجدیں ہی رہیں، اور امید یہی ہوتی ہے اللہ کے ہاں کہ یہ قیامت کی دیواروں تک مسجدیں رہیں گی۔ لیکن موسمی تغیرات، جنگیں، سیلاب، زلزلے، اس طرح کی ناگہانی آفات سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کو صحراؤں میں، بیابانوں میں بھی آپ کو مسجدیں نظر آئیں گی۔ تو کسی دور میں تو ان کے ارد گرد آبادی تھی تو وہ مسجدیں آباد تھی، اب ان کے ارد گرد صحرا بن گئے اور بیابان ہو گئے، تو کوئی قدرتی آفت کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، تو لیکن انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب ضرور ملتا رہے گا۔ اسی طرح یہ جو بلڈنگ ہوتی ہے، کئی مرتبہ تو ہم یہ جو مغل بادشاہوں کی بلڈنگیں دیکھتی ہیں، یہ تو 600 500 400 سال سے چل رہی ہیں۔ بالعموم 100 برس کے اندر بلڈنگ مٹیریل کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، زمین اپنی جگہ پہ رہتی ہے، زمین کا صدقہ جاریہ بے شک بلڈنگ مٹیریل سے زیادہ، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ بلڈنگ مٹیریل کا صدقہ جاریہ کم ہے، یہ بھی کم نہیں۔ سریا پھر بھی کام آ جاتا ہے، اینٹیں پھر بھی کام آ جاتی ہیں، صرف ریت، بجری یا سیمنٹ ہی کچھ اگر ضائع ہوتا ہے، وہ بھی 100 سال ایک جگہ کے اوپر تلاوت ہو رہی ہے، وہ تلاوتوں کی گواہیاں دے رہی ہیں، چیزیں شہادت ہے، یہاں پہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تو انشاءاللہ یہ بھی اجر و ثواب کا بہترین ذریعہ اور طریقہ ہے۔ لیکن مسجد کی انتظامیہ کو اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ جب پیسے لیں وہاں پہ اتفاق کر لے، بھائی پیسے اگر زمین کے لیے لے رہا ہوں تو اگر میرے پاس زمین کے پیسے پورے ہو گئے یا اس سے زیادہ اکٹھے ہو گئے، پھر میں آپ کے تعمیر پہ ڈال سکتا ہوں یا ڈیوائیڈ کر کے ڈال سکتا ہوں۔ اگر وہ شخص اجازت دے تو استعمال کرنے چاہیے، ورنہ وہ اپنے پیسے واپس مانگ سکتا ہے، اور اس کو واپس پیسے کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ فطرانے کے حوالے سے بھی کل سوال ہو چکا ہے۔ فطرانہ یقینی طور پر عید سے پہلے ہی ادا کرنا ہے۔ فطرانہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی وہ جو آیت الکرسی کی مشہور حدیث ہے کہ وہ آ کے ایک وظیفہ بتا کے گیا، اور اس نے آ کے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو گے تو ایک محافظ مقرر ہو جائے گا۔ وہ کس گلے کے اوپر آیا تھا؟ صدقۃ الفطر کے گلے کے اوپر وہ آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی صدقہ فطر رمضان میں اکٹھا کر لیا جاتا تھا، جن کی حفاظت کے اوپر حضرت ابو ہریرہ کو مامور کیا گیا تھا۔ اور یہ صحابہ سے، رسول اللہ کے زمانے سے ثابت ہے کہ صدقۃ الفطر دینا ہی عید سے پہلے ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد دے دیں گے، ان کا فرض بطور قضاء ادا ہو جائے گا، لیکن سنت اور اتباع کے طور کے اوپر، صدقے کے طور پہ تو ادا ہو گیا کہ قضاء کر دی۔ جیسے فرض کی قضاء فرض ہے، سنت کی قضاء سنت ہے، نفل کی قضاء نفل ہے، تو جو فرض چھوٹ جائے اس کی قضاء تو ادا کرنی ہے، لیکن اس کا صحیح وقت عید کی نماز سے قبل ہے۔ آگے سوال یہ ہے کہ یہ دینی کیسے ہے؟ جنس کی شکل میں دینی ہے کہ نقدی کی شکل میں؟ تو یہ بات بھی یاد رکھیے، اگرچہ علماء کا اختلاف ہے لیکن راجح بات یہی ہے، یہ بات سمجھ لیجئے۔ بعض لوگ خواہ نقدی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ کے دور کے اندر یہ جو اجناس تھی، گندم، جو، چاول، کھجور، یہ بطور نقدی بھی استعمال ہوتی تھی، بطور نقدی بھی استعمال ہوتی تھی۔ 1 کلو کھجور کے بدلے میں 2 کلو گندم، 1 کلو گندم کے بدلے میں اتنے کلو جو، یہ بطور نقدی بھی استعمال ہوتی تھی۔ تو نقدی دینے میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہ بھی طرز عمل صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے کہ جنس کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں اور نقدی کے طور کے اوپر بھی دے سکتے ہیں۔ بعض صحابیات سے تو جنس کے عوض کے طور پہ بطور نقدی بھی دینا صراحتاً بھی ثابت ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ صرف جنس دینی ہے، جنس کے اعتبار سے کتنی دینی ہے، ہاں اس پیمانے کے حساب سے، چونکہ مد کا ہر انسان کے ہاتھ کا بڑے چھوٹے کا فرق ہے، یہ علماء نے پیمانہ جو نکالا ہے وہ 2.25 کلو سے 2.5 کلو سے 2.25 کلو تک ہے۔ تو اس لیے آپ کو رفلی ایسٹیمیٹ بتا دیا جاتا ہے۔ اور فطرانہ ہوگا کتنا؟ جو عام بندہ ہے، غریب آدمی ہے، اس کا زیادہ تر گزر بسر چونکہ گندم پہ ہے، روٹی پہ ہے، تو وہ گندم کے اعتبار سے 300 روپیہ فی کس کے اعتبار سے ہر گھر کے شخص کی طرف سے، ایک دن کا بچہ بھی ہو اس کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کیا جائے گا۔ ہر مسلمان پہ واجب ہے، یہاں پہ عاقل بالغ کی بات نہیں ہے، چونکہ ہر مسلمان پہ واجب ہے تو پہلے دن کے بچے کے اوپر بھی واجب ہے، جو آپ کے گھر کے گھریلو ملازمین ہیں ان کے اوپر بھی یہ آپ نے ان کی طرف سے صدقۃ الفطر دینا ہے۔ غریب آدمی 300 دے گا، جو آدمی مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے وہ چاول بھی کھا لیتا ہے،
اس کو چاہیے کہ وہ چاول کے اعتبار سے یا جو کے اعتبار سے، جو تو اب ہمارے معاشرے میں چلتی نہیں ہے، لیکن ایک سٹینڈرڈ قائم کرنے کے لیے اس کا جو صدقۃ الفطر ہے وہ 600 کے قریب ہے، 500 سے 600۔ لیکن وہ افراد جن کے گھر میں گندم کے علاوہ چاول بھی پکتے ہیں، سبزی بھی پکتی ہے، دالیں بھی پکتی ہیں، دیگر کھانا بھی پکتا ہے، صرف روٹی اچار پیاز کا کام نہیں ہے، ان افراد کو کم از کم چاول کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ اور وہ آج کل چاول کا جو ریٹ ہے 900 روپے کے قریب بن جاتا ہے۔ معاشرے میں بے شک مہنگائی آئی ہے، تو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر بھی لائبلٹی یہ بڑھ گئی ہے کہ آپ بھی زیادہ انفاق کریں۔ تو چاول کے طور کے اوپر اپر مڈل کلاس اور مڈل کلاس کا جو وہ طبقہ جن کے گھر میں ہر خوراک بنتی ہے، وہ کم از کم چاول کے اعتبار سے 900 روپے کے حساب سے دے۔ اور ایک وہ طبقہ جو متمول ہے، جو امیر افراد ہیں، جن کے گھر میں چاول دال روٹی کو ٹیسٹ کے لیے کھایا جاتا ہے، لیکن چاہیں تو وہ گوشت کھائیں، چاہیں تو وہ مرغی کھائیں، چاہیں تو وہ میکڈونلڈ کا ایک برگر ہی لے آئیں، چاہیں تو وہ ایک وقت میں 2-3 ہزار روپے کا کھانا کھا لیں، ان لوگوں کے لیے جائز ہونا الگ بات ہے، لیکن ان لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اجناس کی تقسیم کر دی گئی، گندم کی، جو کی، کھجور کی، کشمش کی، یہ کیوں کی گئی؟ یہ اس دور میں بھی اسی لیے کی گئی کہ امیر آدمی کشمش کے اعتبار سے مہنگا ترین جنس اور اس کے اعتبار سے نقدی دے۔ تو جو افراد جن کے گھر میں یہ قید نہیں ہے اور وہ جب چاہے جو چیز مرضی کھا سکتے ہیں، دال بھی کھاتے ہیں، چاول بھی کھاتے ہیں، ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں، لیکن جب چاہے مٹن بھی کھا سکتے ہیں، چکن، ان کو کم از کم 1500 سے 2500 روپے تک صدقۃ الفطر اپنے ہر گھر والے کی طرف سے ادا کرنا چاہیے۔ صدقۃ الفطر کی رقم کسی غریب رشتہ دار کو قرض کی نیت سے دی جا سکتی، قرض کی نیت سے یہ نہیں دی جا سکتی۔ صدقۃ الفطر کیا غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ صدقۃ الفطر غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا۔ جمعے والے دن زوال کا وقت ہوتا ہے تو کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہوتا ہے، اور نفل پڑھنا اس میں کیسے؟ میرے بھائیوں، پھر یہ وہی بات ہے کہ یہ بنیادی طور پہ کچھ ہمارے معاشرے میں مسائل ایسے سمجھے جاتے ہیں کہ فقہ حنفی اور اہل حدیث کا آپس میں اختلاف ہے۔ ہاں، اس مسئلے کے اوپر اہل حدیث کی 99% علماء ایک طرف ہیں، لیکن یہ نہیں کہ فقہ حنفی میں کوئی عالم اس چیز کا قائل نہیں، فقہ حنفی میں سے بھی چند علماء اس چیز کے قائل ہیں۔ زوال ہر روز ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جمعے والے دن زوال نہیں ہوا۔ زوال کی ممانعت کی حدیثیں موجود ہیں، رسول اللہ نے زوال کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے۔ طلوع آفتاب کے وقت جب تک مکمل، غروب آفتاب اور زوال کے وقت جب بالکل سیدھا ہو جائے۔ لیکن جو سببی نمازیں ہوتی ہیں نا، سببی، مثلا آج جمعے کے لیے آئے ہیں، اگر آپ دیگر حدیثوں کا عموم دیکھیں تو آپ کو یہ بات پتہ لگے گی کہ جس نے وضو کیا، جمعے کا غسل کیا، مسجد میں آیا، 2 رکعتوں کو ادا کیا، امام کے پاس بیٹھ گیا، جمعے کے فضائل کی آپ نے یہ علماء سے حدیثیں سنی ہوئی ہیں، اس کا یہ اجر و ثواب ہے، اس کا یہ اجر و ثواب ہے۔ تو جو تحیت المسجد ہے، آپ زوال کے وقت بھی مسجد میں داخل ہوئے ہیں، یہ سبب بن گیا، سبب۔ وضو تحیت الوضو ہے، سبب ہے۔ آپ چاہے زوال کے وقت ہیں، آپ مسجد میں داخل ہو گئے، آپ 2 رکعت پڑھ لیں، یہ مستثنیٰ ہے، کلیہ ہوتا ہے جنرل، اور اس کی کچھ استثناء ہوتی ہے۔ تو جمعے کے دن اگر آپ 12 بجے اگر زوال کا سیزن چل رہا ہے اور آپ 12 بجے مسجد میں آ جاتے ہیں، تو آپ نے یہ نہیں کہ آپ نے تحیت المسجد نہیں پڑھنی یا آپ نے نفل نہیں پڑھنے، تو جمعے کے دن یہ جو ہے اس کا استثناء علماء کے نزدیک، اور میرا ذاتی رجحان بھی اور علماء اہل حدیث کا اس طرف رجحان غالب ہے اور اغلب ہے۔ لیکن بعض علماء اہل حدیث بھی اس میں کہتے ہیں زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جس طرح بعض احناف کہتے ہیں کہ زوال کے وقت جمعہ مستثنیٰ ہے، لیکن اکثر ان کی کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں بھی بعض علماء ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن راجح موقف یہی ہے کہ زوال جمعے کے دن جو زوال کا وقت ہے، آپ مسجد میں آئیں، جتنے مرضی نوافل پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ جو مسلمان یہ عذر پیش کرے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا ہی نہیں کر سکتا، میرے بھائیوں یہ مسئلہ بھی یاد کر لیں، صدقۃ الفطر میں غریبی کا امیری کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، یا اس بات کا بھی تعلق نہیں ہے کہ غریب بندے کے پاس 300 روپیہ ہے یا نہیں ہے، اس بندے نے بھی صدقۃ الفطر دینا ہے جس نے اکٹھا کرنا ہے۔ ہاں، اس کو اللہ نے یہ آسانی دے دی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میں کہاں سے دوں؟ تیرے اوپر اللہ نے یہ آسانی کیا، تو 10 بندوں سے اکٹھا کر، ایک اپنا ادا کر۔ سمجھ آئیے بات؟ جس بندے نے
صدقۃ الفطر لینا ہے، اس نے کتنے بندوں سے لینا ہے؟ 10 20 50 سے۔ اس نے دینا کتنے کا؟ اپنا یا اپنے گھر والوں کا؟ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فیسیلٹی اور رخصت دوسری طرف سے دے دی ہے، اس لیے یہ ادھر صدقۃ الفطر میں نہیں چل سکتا کہ میں غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں۔ یہ فرض ہے، فرض جیسے نمازیں فرض ہے، کوئی بندہ غریب یہ کہہ سکتا ہے میں غریب ہوں، میں نے نماز نہیں پڑھی؟ ہاں یہ مالی عبادت ہے، لیکن کوئی غریب یہ ادھر پیش نہیں کر سکتا میرے پاس اچھا لباس نہیں ہے، میرے پاس خوشبو نہیں ہے، میں مسجد جانے کا اہل نہیں ہوں، میرے پاس وہ زیب و زینت کے ٹولز نہیں ہے کہ میں مسجد جا کے نماز باجماعت نماز فرض ہے بندہ مومن کے اوپر، تو یہ ادھر جو ہیں یہ قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ تو جو غریب آدمی ہے وہ بھی صدقۃ الفطر دے گا۔ ایک شخص مسجد میں آ کے عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھتا اور تراویح ہی نہیں پڑھتا۔ جو بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا، فرض نماز نہیں پڑھتا، یہ بات تلخ ہے۔ ایک فرض ادا نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرا نہ کیا جائے، لیکن حقیقت میں جو فرائض سے غفلت برتتا ہے نا، وہ سمجھیں اسلام کا کہ بنیادی اراکین کو توڑتا ہے، اس کا اسلام مکمل نہیں ہے۔ ایک بندہ عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھتا، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا، اور وہ روزے رکھ رہا ہے، اس کے روزے اس کو فائدہ پہنچائیں گے؟ ہرگز نہیں پہنچائیں گے۔ ایک بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا، 5 نمازیں فائدہ پہنچائیں گی؟ ہرگز نہیں پہنچائیں گی۔ ایک بندہ نمازیں روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، نمازیں روزے فائدہ پہنچائیں گے؟ ہرگز نہیں پہنچائیں گے۔ یہ سارے اراکین آپس میں باہم منسلک ہیں، باہم نتھی ہیں۔ تو جو شخص عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ روزہ یہ نہیں ہے کہ اس نے چھوڑنا رکھنا، اس کے اوپر بھی واجب ہی ہے، فرض ہی ہے، لیکن اس کو اس کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے پہلا رکن پورا نہیں کیا، شہادتین کے بعد پہلا رکن پورا نہیں کیا، دوسرے کو کر رہا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے۔ ہاں اس کا جو اگلا سوال ہے، اس سوال کے ضمن میں بھائی نے آگے یہ لکھا ہے تراویح بھی نہیں پڑھتا۔ ہو سکتا ہے یہ ایک ہی شخص کی بات ہو یا 2 مختلف افراد کی بات ہو، اور ساتھ کہتا ہے تراویح فرض نہیں، اور تراویح کے بغیر ہی روزہ رکھ لیتا ہے، اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ جو بندہ فرض کی نماز ادا کرتا ہے عشاء کی، اور فجر کی فرض کی نماز ادا کر لیتا ہے، عشاء نماز پڑھی آدھی رات کا قیام، فجر نماز پڑھی پوری رات کا قیام، اگر وہ تراویح نہ پڑھے، یہ نفلی نماز ہے، یہ بات درست ہے اگر کوئی کہتا ہے، اگر وہ نہیں پڑھتا وہ اجر و ثواب سے محروم رہ گیا کہ جو قیام اللیل رمضان میں کرے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ لیکن کیا وہ شخص روزہ رکھ سکتا ہے؟ اس نے روزہ لازمی رکھنا، اس نے فرائض کو ادا کیا ہے، عشاء کی نماز پڑھی ہے، فرض پڑھا، اس کے اوپر روزہ لازم ہے، واجب ہے۔ یہ سمجھنا کہ روزے کی شرط ہے تراویح پڑھنا، یہ بات بھی درست نہیں۔ اگرچہ ہم آپ کو پورا سال یہی کہتے ہیں آپ نے ہر ایک نے پڑھنی ہے، ہر ایک نے پڑھنی ہے، یہ چھوڑنی چاہیے ہی نہیں، لیکن اگر کوئی چھوڑ دے تو کیا وہ روزہ نہیں رکھے گا؟ وہ روزہ رکھے گا۔ ہاں عشاء کی نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھے۔ جب بچیاں اپنے گھر جاتی ہیں، جب بچیاں اپنے گھر یا سسرال جاتی ہیں، اگر ایک دن کے لیے اپنے سسرال جائیں تو کیا وہاں پہ قصر نماز پڑھیں گی؟ یاد رکھیں، جب بچی ماں باپ کے گھر سے چلی جاتی ہے تو اس کا اصل گھر اس کے خامند کا گھر ہوتا ہے۔ اسلامی شریعت میں بھی علماء کے 2 اقوال موجود ہیں، لیکن یہی بات راجح ہے، وہ گھر اس کا اصلی گھر ہو گیا۔ اب وہاں پہ ایک دن کے لیے بھی جائے گی، پوری نماز پڑھے گی۔ ہاں والدین کے گھر اگر آتی ہے، جاتی ہے، سسرال گجرانوالہ میں ہے، سیالکوٹ میں ہے، پنڈی میں ہے، اسلام آباد ہے، وہاں تو جائے گی، خامند کا گھر ہے، وہ اس کا اپنا ذاتی گھر ہے، وہاں پہ نماز پوری پڑے گی۔ اسی اثناء میں اچانک اپنے والدین کے گھر آتی ہے ایک دن کے لیے، آدھے دن کے لیے، کیا یہ گھر، اصل سوال یہ ہونا چاہیے، کیا یہ گھر اس کا اصلی گھر مانا جائے گا؟ اس بارے میں جو راجح موقف ہے کہ اس عالم میں وہ عورت سفر پہ ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر بطور قیام آئی بھی نہیں، آدھا دن رہ رہی ہے اور گھر اس کا خاوند کا بسلی ہے، تو یہاں پہ وہ پوری نماز نہ پڑھے۔ لیکن باقی جو مسائل ہیں وہ عام ہیں، اگر 3 دن سے زیادہ کے قیام کی نیت سے نماز پوری پڑے گی، وہ عام مسافر کے جو، تو مسافر کا حکم سسرال کی بجائے میکے کی طرف زیادہ لوٹتا ہے، اور یہی علماء کا اس حوالے سے موقف ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا رمضان کے علاوہ بھی زکوٰۃ دے دینی چاہیے؟ میرے بھائیو بات یہ ہے کہ یہ ہر بندے کا اپنا سسٹم ہے کہ اس نے اپنے مال کا حساب کب کرنا ہے۔ ہمارے خاندان میں یا ہماری برادری میں کلی طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ شیخ برادری جتنی بھی ہے 90%، اور ہماری فیملی خاندان میں ہمارے
ایک سسٹم ہے کہ جو ہی یکم رمضان آتا ہے ہم دیکھتے ہیں بینک میں بیلنس کتنا ہے، یعنی کیش ان ہینڈ کتنا ہے، مال تجارت کتنا ہے، سیونگ کتنی ہوئی ہے، اور پیسہ وصول کتنا کرنا ہے، اور مال فروخت یا مال تجارت میں وہ پلاٹ بھی شامل ہیں جو پہلے بھی آپ کے سامنے، جو آپ نے فروخت کرنے کی نیت، گھر بنانے کی نہیں، فروخت کرنے کی نیت سے لیا، وہ سارے تجارت کا مال ہے۔ اس کے اندر آسانی کیا ہوتی ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ کہا کہ اس طرح کرنے میں کچھ آسانی ہے کہ یکم رمضان کو آپ نے حساب کیا، ایک دن پہلے بھی جو پیسے آئے ہیں نا رمضان سے ایک دن پہلے بھی اکاؤنٹ میں، اس کی بھی اگر مثال دے رہا ہوں، یہ کل بینک بیلنس بنا 1 کروڑ روپیہ مال تجارت ملا کے یہ اس کی 2.5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ اگر آپ یکم رمضان کو ادا کریں گے، اس کے فوائد کیا ہیں؟ ایک تو رمضان میں نیکی کرنے کا اجر و ثواب، فضیلت، آپ نے وہ سارے درس سن لیے، پھر ایک دن پہلے کی پیمنٹ میں بھی اور 6 مہینے پہلے کی پیمنٹ پہ یہ حساب رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ رقم اگر آپ اس کھاتے میں پڑیں گے نا کہ میں نے سال بعد حساب نہیں کرنا، میں نے ہر مہینے حساب کرنا ہے، تو آپ ہر وقت لیجر ہی سیدھا کرتے رہیں گے، یہ پیمنٹ 3 مہینے پہلے آئی تھی، یہ پیمنٹ 6 مہینے پہلے آئی تھی، اس پیمنٹ کو ابھی سال نہیں ہوا، پھر شیطان بھی آپ کو بہکاتا رہتا ہے ہیلے کرنے کی، ابھی اس پیمنٹ کو سال تو ہوا نہیں، یعنی رمضان سے یہ پیمنٹ کو ابھی سال تو ہوا نہیں، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان یکم آئے ایک دن پہلے بھی جو پیمنٹ آئے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کر دو، اگلے سال تک کے لیے چھوٹ مل گئی کہ نہیں، اگلے سال پھر یکم رمضان کو حساب کر لو، تو آپ 1 سال کا حساب اپنی، ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یکم رمضان کو کریں، یہ ترغیباً اور ترجیحاً کہہ رہا ہوں، آپ کوئی بھی مہینہ مقرر کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ایک تاریخ مقرر کرنی چاہیے۔ کچھ ساتھی بیچارے کاروباری ہر مہینے میں لیجر سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے کبھی لیجر سیدھے نہیں ہوتے، وہ یہی کنفیوز رہتے ہیں کہ یہ پیمنٹ 8 مہینے پہلے آئی تھی، یہ پیمنٹ 6 مہینے پہلے آئی تھی، یہ 7 مہینے، ابھی اس کو سال نہیں ہوا ابھی، تو یہ بہترین طریقہ اس کا حل ہے کہ آپ کے پاس کوئی تاریخ مقرر کریں، اس سے پہلے ایک دن پہلے بھی، اگرچہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ایک دن پہلے کے مال کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اگر آپ نکال دیں گے تو آپ کا وہ مال 1 سال تک کے لیے مستثنا ہو گیا، گویا آپ کو اس کا بینیفٹ اور فائدہ اور صدقے کے طور پہ آپ سمجھ لیں کہ آپ اس قسم کے شکوک و شبہات سے بچ گئے۔ جو گاڑیاں آپ نے تجارت کے لیے رکھی ہوتی ہیں، تجارت کے لیے کہ وہ تجارت میں مال لے کے آتی ہیں یا مال کی ڈیلیوری کرتی ہیں، ان کا حکم صرف مال لے کے آتی ہیں اور مال چھوڑتی ہیں، ان کا حکم ڈیلیوری کا ہے، ان کا حکم کرائے کا ہے، لیکن وہ گاڑیاں جو آپ کی مال فروخت کرتی ہیں، گاڑیوں کی 2 اقسام ہیں، ایک گاڑی جا رہی ہے وہ مال، مثال دے رہا ہوں، یہ گاڑیاں مال تجارت کے کام بھی آتی ہیں جس کے اندر مال رکھ کے بعد باضابطہ طور کے اوپر ٹریول کر کے، اور ایک بندے کے پاس ایک گاڑی، مثال دے رہے ہیں ایک بندے کا ایک سرکل ہے، اگر میرے پاس ایک گاڑی ہوگی تو مجھے 50,000 روپیہ کمائی ہوگی، اگر میرے پاس 2 گاڑیاں ہوں گی مجھے 1 لاکھ روپیہ کمائی ہوگی، اگر 3 گاڑیاں ہوں گی تو 1.5 لاکھ روپیہ کمائی ہوگی۔ اس گاڑی کے اوپر علماء کا جو راجح موقف یہ ہے کہ یہ مال تجارت میں شامل ہے، یہ والی گاڑی، جو گاڑی 50,000 روپیہ آپ کو جنریٹ کر کے دے رہی ہے یہ مال تجارت ہے، جو گاڑی آپ کو جنریٹ کر کے دے رہی ہے، اور جو صرف مال کی ڈیلیوری کرتی ہے وہ کرائے کے مد میں آتی ہے، یعنی اس کے اوپر پیسہ لگتا ہے، اس سے آپ کو نفع نہیں آ رہا، نفع آپ کی سیل پرچیز کے اوپر ہے، جو سیل پرچیز کر رہے ہیں اس کے اوپر نفع، اس گاڑی کا حکم کرائے والا۔ جس وقت عورت کو حیض آ جائے، چاہے وہ روزہ کھولنے سے 10 منٹ پہلے ہے اس کا روزہ ختم، روزہ افطار ہو گیا، کیا وہ باقی 10 منٹ روزہ رکھے گی یا باقی 2 گھنٹے؟ ہرگز نہیں، وہ روزہ افطار ہو چکا ہے، وہ روزہ کھل چکا ہے، اس کا وہ روزہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور اس نے وہ روزہ دوبارہ رکھنا۔ یہاں پہ ایک اور سوال کسی بہن نے کیا ہے کہ اس کا فدیہ، میری بات سنیں، جو فدیہ صرف اس شخص کو دینا چاہیے جس نے روزہ نہ رکھنے کا ارادہ کیا ہو، کہ میں نے اب روزہ رکھنا ہی نہیں، اب میرے جسم میں سکت نہیں، اب میری باڈی کمزور ہے، اب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، وہ فدیہ دے۔ جس کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے وہ روزہ ہی رکھے، وہ روزہ ہی رکھے، روزے کا بدل روزہ ہے۔ فدیہ ان بیمار عورتوں کے لیے، ان بیمار مردوں کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ جو وظیفہ آپ نے بتایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذا الجلال والاکرام، یہ توڑ کے پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ رشتہ بٹا سٹے کا کرنا جائز ہے، بٹا سٹے کی نیت سے رشتہ کرنا جائز نہیں ہے، بٹے سٹے کی نیت سے رشتہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں ویسے ہو جائے کہ واقعتاً آپ کو پسند آ جائے اس فیملی میں، شرط بٹا سٹا ہو کہ اگر یہ رشتہ ہوگا، اگر تو بیٹی دے گا میں بیٹا دوں گا، تو یہ حرام ہے اسلام میں،
یہ کوئی مہر نہیں ہے، اسلام میں یہ مہر کی کوئی قسم نہیں ہے کہ مرد کے بدلے میں عورت، عورت کے بدلے میں مرد، یہ مہر حرام ہے صریحاً اسلام کے اندر، اس کو بٹا سٹا بھی کہتے ہیں اور یہ حرام ہے۔ ہاں ویسے ہو جانا قدرتی کئی آپ نے دیکھے ہوں گے ہو جاتے ہیں، اور ان میں یہ شرط بھی نہیں ہوتی وہ طلاق دے گا تو یہ طلاق دے دے گا، وہ نکاح کرے گا تو وہ نکاح، کئی دفعہ طلاق ہو جاتی ہے لیکن دوسرا رشتہ برقرار رہتا ہے، ایسے نکاح جائز ہوتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔